10 محرم کا وہ سجدہ جس نے آسمان کو رلا دیا، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ تاریخ کا کوئی بھولا ہوا پنا نہیں، یہ وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے جس نے ظلم کے اندھیروں میں حق کی شمع جلائی۔ This is not just a story, it's a legacy of courage, faith and sacrifice۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیے، کربلا کی تپتی ریت پر، جہاں انسانیت کے سب سے عظیم امتحان کی داستان رقم کی گئی، وہ داستان جہاں حق کے لیے، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حق کا سفر، The Journey for Truth۔ بات اس وقت کی ہے جب یزید کی شکل میں باطل اور ظلم اسلام کی روح پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ جو پیغمبر اسلام کے نواسے تھے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یعنی اس کے ظلم اور فساد کو مان لیں۔ لیکن حسین رضی اللہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ تھے جن کی پرورش نبی کی گود میں ہوئی تھی۔ وہ اس گھرانے کے چشم و چراغ تھے جن کے لیے قرآن میں آیتیں اتری۔ انہوں نے کہا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 10 محرم کا دن، شہادت کا دن، اور پھر 10 محرم عاشورہ کا وہ دن آیا، فجر کی نماز۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ پیغام صاف تھا، حالات چاہے جو بھی ہوں، اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایک ایک کر کے قربانی۔ نماز کے بعد حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے، بہادری سے لڑتے اور شہادت کا جام پیتے۔ 18 سال کے بیٹے علی اکبر گئے، حضرت قاسم گئے، بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ جو بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے۔ ہر لاش کو امام اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور کہتے، اللہ میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے۔ اب امام حسین اکیلے رہے، جسم پر زخموں کا کوئی شمار نہیں، لیکن دل میں یقین کا وقت تھا عصر کا۔ زخموں سے چور امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر آئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، میں تیری ہر آزمائش پر راضی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اور پھر آپ نے وہ سجدہ کیا جو تاریخ کا سب سے بھاری سجدہ بن گیا۔ آپ سجدے میں تھے اور ظالموں نے سجدے کی حالت میں ہی آپ کو شہید کر دیا۔ وہ ایک ایسا سجدہ تھا جس نے آسمان کو رلا دیا، جس نے زمین کو ہلا دیا۔ وہ سجدہ اعلان تھا کہ حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے، لیکن کسی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے لیے فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح اپنے رب کی طرف لوٹ گئی، اس حال میں کہ وہ اپنے رب سے راضی تھے۔ بی بی زینب اور یزید کا دربار، The Lioness of کربلا۔ ظالموں نے سوچا کہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کربلا کی کہانی کا ایک اور باب ابھی باقی تھا، جسے امام حسین کی بہن بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے لکھنا تھا۔ نبی کے گھرانے کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید نے تکبر سے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت بی بی زینب کھڑی ہوئی، ان کے لہجے میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ Her words were not of a captive, but of a conqueror۔ انہوں نے وہ خطبہ دیا جس نے یزید کے دربار کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو اپنی مکاریوں اور چالوں سے ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ یہ جو تو ظاہری جیت دیکھ رہا ہے یہ کچھ دنوں کی ہے، لیکن ہمارے حسین کی شہادت کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔
ہم نے کربلا میں صبر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے ظلم کے چہرے سے نقاب اتار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اصل جیت کس کی ہوئی ہے۔ آج کے لیے کربلا کا پیغام ہے، تو کربلا ہمیں آج کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہانی صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے۔ This story is not just to be heard, it's meant to be lived۔ حق پر ڈٹے رہو، حالات کتنے بھی مشکل ہوں، سچائی اور ایمانداری کا راستہ مت چھوڑو۔ Be a person of principle۔ ظلم کے آگے مت جھکو، اپنے آس پاس غلط ہوتے دیکھو تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ صبر اور یقین، زندگی میں جب امتحان آئے تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصل کامیابی، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ نیور کمپرومائز آن یور ویلیوز۔ حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دین اور اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کربلا ایک سکول ہے، ایک یونیورسٹی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے جیا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو حق کے لیے کیسے مرا جاتا ہے۔ سوچئے، کیا ہم اپنی زندگی میں حسینی کردار اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس روحانی سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ حق کی یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی رہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا، اور ایسے ہی نصیحت بھرے کلام کے لیے چینل قرآن سے زندگی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔